ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ کیسر تم فارغ ہو تو دفتر کا چکر لگا لینا، ایک کام کے سلسلے میں مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ ضروری کام نمٹا لیں۔ سہیل خان نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کیسر کو دیکھا۔ میں آ جاتا ہوں ڈیڈ، فکر مند نہ ہو، کیسر نے جواب دیا تو سہیل خان اٹھے، اس کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ آج انہیں ولیمہ کے سارے انتظامات بھی دیکھنے تھے، جبکہ کیسر سے پہلے ہی مسکان بھی ناشتہ کی میز سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ولیمہ کی سادہ سی تقریب کے بعد سب گھر لوٹ آئے، جبکہ کیسر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا۔ شام کو ہلکی ہلکی بارش میں لاہور شہر بھیگنے لگا۔ اف، یہ لاہور کی بارش اور یہ شہر! مسکان بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت سکون بخش تھا۔ کیسر کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ اور جھولا تھا جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھ کر بارش میں بھیگنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کہ کیسر ابھی باہر سے آیا تھا اور انجانے میں اسے بارش میں بھیگتے دیکھ رہا تھا۔ کپڑے اس کے گورے بدن پر ہوا میں اڑ رہے تھے اور بال بھیگ کر اس کی خوبصورت گردن کو چھو رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہوئی۔ کیسر کو ماننا پڑا کہ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ وہ کل سے اسی الجھن میں تھا کہ وہ اس رشتے کو کیسے آگے بڑھائے۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کسی عورت کو اس کی غلطی کی سزا دیں جس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ نرم دلی اسے سہیل خان سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کی ماں سیرت بیگم کا رویہ مسکان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی ضد بہت بری تھی۔ سہیل خان، کیسر اور پھر دادی جی کی وجہ سے وہ چپ تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اسے ان سے کچھ بھی اچھے کی توقعات نہیں تھی۔ جب مسکان کمرے میں داخل ہوئی تو کیسر وہ پہلے سے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا۔ ولیمہ کے فوراً بعد وہ دن میں نکل گیا تھا اور اب دیر رات لوٹا تھا۔ آج کا سارا وقت وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گزار کے آیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ فوراً بولی۔ دادی جی نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ وہ الجھی ہوئی بات کر رہی تھی تو کیسر کو وہ ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ دادی جی نہ بولتی تو نہ پوچھتی۔ کیسر نے بال سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے پوچھتی۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مانا کہ میں نہ چاہتے ہوئے تم سے شادی کی ہے اور تم سے پوچھا نہیں گیا، لیکن میں اتنا بھی برا نہیں کہ تم بکری کی طرح مجھ سے ڈرتی رہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ فوراً بول پڑی۔ کیا میں جاؤں؟ وہ آنکھوں سے اجازت مانگتی ہوئی بولی۔ کہاں جاؤں؟ مطلب کیا مطلب کہاں جاؤں؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ کیسر ہنس دیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ اس کی معصومیت پر کیسر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب ہم 2 ہیں، 2 بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ بغیر کوئی اور سوال کیے کمرے سے بھاگ گئی۔ کیسر کے لیے اس کا یہ خوف عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں ہمت والی اور آزاد خیال ہوتی تھی۔ وہ ڈری ہوئی یا گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ مسکان کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلدی سے کافی بنا کر لے آئی۔ اسے کپ تھماتے ہوئے وہ بستر کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اب اسے عام بات چیت کر رہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہو گئی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں، وہ فوراً بولی۔ تو کیسر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کیسر کا دل کیا اسے تھوڑا تنگ کیا جائے۔ سو سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ہماری شادی ہو چکی ہے تو سب خوشخبری کے بارے میں پوچھیں گے۔ کیسر نے سنجیدہ چہرہ بنائے رکھا۔ استغفر اللہ، تم میرے ساتھ ایسی باتیں کیسے کر رہے ہو؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیسر نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ تو یہ باتیں میں کس سے کروں؟ اس کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ چلو سوچ کر بتا دینا، کیسر نے بال اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ کیسر اس کے انداز پر مسکراتا رہ گیا۔ مسکان نے گال کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ خوابوں کے مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلے بالوں کی ایک لٹ اس کے ہونٹوں پر شرارتی انداز میں گری ہوئی تھی۔ کیسر کی آنکھ نیند سے کھلی تھی۔ وہ بے خبر اپنی طرف سوتے ہوئے دیکھ کر رک سا گیا۔ اس کی نظریں اس کے ہونٹوں سے گردن کی طرف اور پھر نیچے جانے لگی تو اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے اپنی نظریں قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا، اور بالکل اسی وقت مسکان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے زور سے چیخ مار دی۔ کیسر پیچھے ہٹ گیا، لیکن مسکان اس قدر گھبرا گئی کہ اس کی چیخیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو مجبوراً کیسر کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیسر گھبرا گیا تھا۔ سب لوگ سو رہے ہوگے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ وہ ناراض ہو کر بولا، تم میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ مسکان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، تم کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نیند کی کمزوری کی وجہ سے ہلکی گلابی ہو رہی تھی۔
یا خدا یہ آنکھیں، وہ خود کو روک گیا۔ اب میرے ساتھ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو، کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ اور سنجیدہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دور ہو جاؤ اور وہاں دور جا کر سو جاؤ پلیز۔ ویسے تمہیں بتا دوں کہ میں نہیں، تم ہی اس طرف آئی ہو، کیسر نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ پھر روانی سے بولی۔ جی ہاں، وہ اس کے انکار پر ہاں کروا رہا تھا۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ نیند میں جھوم رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت زور زور سے ہراٹے لیتی ہو اور ایسا لگتا ہے جیسے ریلوے کا انجن کمرے میں آ گیا ہو۔ اب تو پھر اس نے نئی بات شروع کر دی۔ کیا واقعی؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ او کیسر، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ کیسر نے آہ بڑی تو مسکان شرمندہ ہو گئی۔ وہ واقعی بہت سادہ تھی۔ اچھا، وہ تھوڑا دور جا کر لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ کیسر نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ آپ سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں گی۔ کیسر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا؟ وہ اس کے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان کا چہرہ پل میں لال ہو گیا۔ نہیں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، وہ نظریں نیچے کر کے بولی۔ نہیں کہاں، لیکن سوچا تو ہے نا؟ وہ اپنی بات پر اٹکا تھا۔ نہیں سوچا، وہ چڑ کر بولی۔ ویسے ایسا کچھ بھی تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا کمرہ بند ہے؟ کیسر نے پوچھا۔ مسکان نے گھبرا کر پہلے کیسر کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ کیسر کو لگا کہ وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے گی تو اچانک زور سے ہنس پڑا۔ فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، میری پسند اتنی خراب نہیں ہے۔ کیسر نے جان بوجھ کر ایسا کہا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تیر بالکل نشانے پر لگا۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ برا مان گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں خوبصورت حسن کا بہت بڑا دیوانہ ہوں۔ تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس انداز میں وہ بول رہا تھا، مسکان کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ آپ مجھے بدصورت کہہ رہے ہیں؟ وہ ہونٹ کترتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ انکار کر گیا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب تو یہی تھا نا؟ وہ ناراض ہو کر بولی۔ ایک منٹ، کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خود ہی حیران ہو گیا۔ کوئی مطلب نہیں، سو جاؤ یار۔ کیسر دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ وہ باسی سے گھلتے رہ گئی۔ کیسر نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھتے جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مسکان کو تھوڑا تنگ کرنے میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ کیسر کی آنکھ کھلی تو اس نے مسکان کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا، جو گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کالے ریشمی بال اور گردن پر ایک چھوٹا سا تل۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جب وہ اسکول میں تھی تبھی اس کے والدین ایک ٹرین حادثے میں چل بسے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیسر نے اسے بڑا ہوتے دیکھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ تر ہاسٹل میں رہا، پھر باہر چلا گیا، اس لیے دونوں کے درمیان ایک سادہ سا رشتہ ہی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کیسر نے سوچا کہ وہ ایک ہمت والی لڑکی ہے جو زندگی کی ہزار مشکلات اور تکلیفوں سے لڑ رہی ہے۔ جب وہ اپنے بال باندھنے لگی تو کیسر نے کہا، انہیں کھلے رہنے دو۔ وہ ناراض ہو کر پیچھے مڑی اور پھر فوراً اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ کیسر بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ اس بات پر مسکان نے اسے دیکھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی برا انسان ہوں جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کچھ کر نہ دوں۔ کیسر کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ اصل میں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے وہ بس نظریں نیچے کر کے بول رہی تھی۔ تم بہادر لڑکی ہو مسکان، اور میں تمہاری ہمت کی تعریف کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اس لیے اپنے سر نیچا کر کے ڈری ہوئی بکری بن کے میرے سامنے مت بیٹھی رہو۔ مسکان نے سر اٹھا کر کیسر کو دیکھا۔ پہلی بار کسی نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے بہت تھک چکی تھی۔ اپنوں کو کھونا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں زخم کھانا، یہ زخم جلدی نہیں بڑھ پاتے۔ ہمارے بیچ محبت نہ صحیح لیکن عزت والا ایک رشتہ ہے۔ تمہیں اور مجھے اسے اپنانے میں وقت لگے گا، لیکن میں کیسر خان رشتے میں سچائی پر یقین رکھتا ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، تم اپنی پسند سے جیسے چاہے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سب کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ مسکان کیسر کی عزت کرتی تھی، لیکن آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کے لیے مسکان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی، مسکان ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کیسر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہادر لوگ نظریں چرانے کے بجائے نظریں ملاتے ہیں۔ مسکان کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر وہ بولا تو مسکان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ خوش آمدید۔ وہ مسکراتے ہوئے باتھ روم کی طرف مڑا تو مسکان نے گہری سانس لی۔ کیسر باہر سے آیا تو ماں کو مسکان پر چلاتے دیکھ کے پہلے تو وہ حیران رہ گیا۔ بیٹے کو دیکھ کر سیرت بیگم بالکل خاموش ہو گئی۔ کیسر نے ایک نظر ماں کو پھر مسکان کو دیکھا۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مسکان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ تم کب آئے؟ سیرت بیگم نے بات بدل دی۔ ماں، آپ مسکان پر ایسے کیسے چلا سکتی ہیں؟ وہ اس گھر کی بہو ہے، اور وہ بھی ایسے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ کیسر کی آواز کچھ سخت ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی ناراضگی تھی۔ مسکان نے بیچ میں بول کر معاملہ ختم کرنا چاہا۔ کوئی بھی غلطی ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی پر ایسے چلایا جائے، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ اچھا، اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں بھی پسند نہیں آتی؟ بات یہ نہیں کہ ماں مجھے اچھا نہیں لگا، اور اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور بات ادھوری چھوڑتے ہوئے مسکان کی طرف مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ سیرت بیگم اندر ہی اندر جلس رہی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی کہے تم سنتی رہو گی؟ کمرے میں آتے ہی کیسر مسکان پر چڑھ دوڑا۔ وہ گھر کی بڑی ہیں کیسر، وہ ڈانٹ سکتی ہیں۔ مسکان بس اتنا ہی کہہ پائی کہ کیسر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جگہ اور وقت کو دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے۔ ایسے تم زندگی میں کیسے آگے بڑھو گی یار؟ اس کا لہجہ غصے والا تھا، لیکن الفاظ میں نرمی تھی۔ مسکان کیا بولتی، وہ تو ایسے رویے کی عادی تھی۔ کچھ نیا نہیں ہوا تھا، شاید نیا صرف یہ تھا کہ کسی نے پہلی بار اس کے لیے بات کی تھی، جبکہ اس وقت وہ اس کے قریب ہونے سے بہت گھبرا رہی تھی۔ اپنے لیے کھڑی رہو، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں صحیح راستے پر لانے کے۔ وہ چھیڑ کر اسے کہتا آہستہ آہستہ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بستر کی طرف بڑھا اور اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ وہ بستر پر دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیسر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، ہاتھ تھام کر نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مسکان، دیکھو، دنیا کو تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تمہاری خوشی سے نہ تمہارے غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں، لیکن ہر جگہ میں موجود نہیں رہوں گا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھنا ہوگا، ورنہ دنیا تمہیں روند کر آگے نکل جائے گی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، تو اس بات کو سمجھ لو۔ وہ نرم آواز میں بول رہا تھا۔ مسکان کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ارے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ حوصلہ رکھو، ایسا مت کرو، وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا۔ کیسر نے گہری سانس لی۔ لڑو مت، لیکن خود کو بچانا تو سیکھو، بس وہی کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو، آنسو پوچھو اور کپڑے بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو مسکان چونکی۔ باہر کہاں؟ ابھی بس چلتے ہیں، لیکن آنٹی نے کہا تھا کہ میں کچن میں آ جاؤں۔ فکر مت کرو، وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کر نہیں پائی۔ وہ اسے لاہور کے ایک اچھے ہوٹل میں لے کر آیا۔ کھانا آرڈر کرتے ہوئے وہ مسکان کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت بہت خوشی تھی۔ وہ کھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی جیسے پہلی بار باہر آئی ہو۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ۔ کیسر، تمہیں پتہ ہے مجھے لاہور شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو ماں مجھے لاہور کی ساری کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں پورا لاہور گھوموں، ہر جگہ دیکھوں۔ اور جب ماں باپ نہیں رہے، میں یہاں آ گئی تو ساری خواہشیں دم توڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ آج وہ پہلی بار اپنے دل کی باتیں کیسر کو بتا رہی تھی۔ کیسر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خیالات میں کھو گئی۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تمہاری زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، بغیر کسی دکھاوے کے۔ وہ اسی لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ دونوں نے مسکرا کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور وہ اسے آج کے دن بہت اچھا محسوس کرواتے ہوئے واپس لوٹا۔ سنو، وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا کہ مسکان نے اسے بلایا۔ جی سنائی، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ کیا میں وہاں صوفے پر سو جاؤں؟ رات بھر آپ میری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ کل والی خراٹوں کی بات پر رک گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں پریشان ہوتا ہوں؟ وہ اپنی مسکراہٹ روک کر بولا۔ تمہیں نیند نہیں آتی؟ مسکان، جی۔ چپ چاپ بستر پر آ جاؤ، دور ہو کر سونے کے لیے شادی نہیں کی میں نے۔ اس نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن ہمارے درمیان تو فاصلہ ہی رہے گا نا ہمیشہ؟ وہ نہ جانے کیوں ایسا کہتی رہی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میاں بیوی میں فاصلہ کیوں آئے گا؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تاکہ جان سکے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ تو لندن میں کسی سے وعدہ کر کے آئے ہو نا، تو ظاہر سی بات ہے غربت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو دل کو باتی ہو۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس سے اتنی بڑی بات کہہ گئی، جبکہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں وعدہ پورا کروں؟ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اب وہ پوچھ رہا تھا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ انہی قدموں پر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ بہت کچھ۔ وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گر گئی۔ کیسر نے اس کے دونوں طرف بازو رکھے اور اسے گھیرا۔
अगर मैंने कोई वादा किया होता तो कभी भी तुमसे शादी ना करता। मैंने तुम्हें बस तंग किया था। अगर ऐसा होता तो बच्चों की बात क्यों करता? बच्चे, वो फिर बच्चों का जिक्र सुनकर रुक गई। मुझे बच्चों का बहुत शौक है, छोटे छोटे, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई मेरे कंधे पर हो, कोई तुम्हारी गोद में हो। इतने सारे बच्चे कि पूरा कमरा भर जाए। वो जोश से बोलते हुए पूरे कमरे को देख रहा था। इतने ज्यादा बच्चे मैं नहीं पैदा कर सकती, और फिर इन्हें संभालेगा कौन? वो भी अब इसकी बात सुनकर मुस्कुरा गई। तुम बस बच्चे पैदा करना, संभालने का काम मेरा है। वो इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे अपने सीने से लगा गया। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। वो अचानक घबरा गई। यार, अब दूर रहकर तो बच्चे नहीं होंगे ना? थोड़ा थोड़ा मुझे पास आना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए आस्था से इसके गले का दुपट्टा हटा रहा था। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। वह घबरा गई। अच्छा, तुम बच्ची हो? 19 साल की हो गई हो और अभी भी बच्ची लगती हो। वह इसके नरम गुलाबी गालों को हल्का सा छुआ और दांतों से नरम नरम काट लिया। आह, क्या काटने से बच्चे पैदा होते हैं जो ऐसे काट रहे हो? वो मासूमियत से बोली तो कैसर जोर से हंस पड़ा। मेरा मजाक बना रही हो? वह नाराज होकर बोली। कैसर ने अचानक इसके नाजुक जिस्म को अपनी बाहों में भर लिया। वह घबराकर इसे देखने लगी। ऐसे क्यों डर रही हो? इसे बिस्तर पर लाते हुए इसका सर तकिए पर रखकर थोड़ा सा झुका और इसके चेहरे को देखने लगा। इसकी आंखें नींद से बड़ी लग रही थी। तुम्हारी आंखों से मुझे डर लग रहा है। वो इसकी आंखों पर हाथ रखी। बस आंखों से? मेरे होंठों से भी तो नहीं डर लग रहा। वह बगैर इसका हाथ हटाते हुए इसके होंठों पर अपने होंठों का लम्स दे गया। मुस्कान के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इसकी सांसें रुक गई थी। इसे सांस रोकते हुए देखकर वो पीछे हटते हुए इसे देखने लगा। माथे पर 2 लकीरें उभर आई। सांस क्यों रोकी? सवाल करते हुए इसकी आवाज़ में सहती थी। आपने सांस रोकी? वो दिल ही दिल में मनाने लगी। सांस कैसे रोकते हैं? अभी तो बताया नहीं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? वो थोड़ा और करीब आया तो मुस्कान की सांसों में उखड़पन आ गया। वो अपना सर पीछे ले जाते हुए डरी हुई हिरनी की तरह कैसर को देख रही थी, जो इसकी इस हालत पर बेसाहता पीछे हटकर हंसने लगा और फिर दूसरी तरफ जाकर लेट गया। लाइट बंद करते हुए रात की रोशनी खत्म कर दी। फिक्र मत करो, मुझे ज़बरदस्ती पसंद नहीं है। मैं बस तुम्हें आरामदेह बनाना चाहता था और कुछ नहीं। वो इसकी तरफ देखते हुए आस्था से बोला। ये कौन सा आरामदेह होने का हिस्सा था? वो भी हैरान होकर इसकी तरफ मुड़ गई। पहले कैसर इसे थोड़ा घमंडी लगता था, मगर अब चंद दिनों में ही वो इसे अलग महसूस होने लगा था। और यार, वो तो छोटी मोटी शरारत तो चलती रहती है ना। इतना तो हक बनता है एक शौहर का कि बीवी से थोड़ी छेड़छाड़ करे, थोड़ी बहुत डोज मिलती रहे तो दिल को सुकून मिलेगा ना। वरना मैं तंग करूंगा, जज्बात में बहक जाऊंगा। वह इसे तंग करते हुए अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। इसकी सांस फिर रुक गई। मुस्कान, ये आखिरी वार्निंग है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर सांस रोकोगी तो मैं वाकई तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। वो अपनी नाक से इसकी नाक मिलाकर संजीदा आवाज में बोला। मुस्कान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। छोटी छोटी सांसें लेती वो इसे बता रही थी कि वो सांस ले रही है। गहरी सांस लो। वो अपना चेहरा और करीब करते हुए बोला तो होंठों से होंठ रगड़ गए। वो फिर सांस रोक गई। इस बार कैसर ने वाकई इसकी सांसें रोक दी और अगले पल वो खींचकर सांस लेने लगी। इसकी सांसें नॉर्मल करते हुए इसका सर अपने सीने पर रखते हुए इसके गिर्द बाजू डाल दिए। लिपस्टिक का जायका अच्छा था। वो जो इससे कोई तारीफ और मोहब्बत बड़ी बात की उम्मीद कर रही थी, अचानक सर उठाकर इसे घूरा। तो आप खुद ही लगा लो अपने होंठों पर, बहुत पसंद आई है आपको। वो नहरा दिखाते हुए बोली। यार, इन होंठों के साथ मजा आया। इतने कम वक्त में तो मजा आना मुश्किल था। इस बार इसने इसे और ज्यादा करीब समेटते हुए कहा तो मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंखें बंद किए वो खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। अल्लाह ने सब्र का जो फल दिया था वो कैसर जैसा जिंदगी का साथी था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम था, क्योंकि कैसर एक बेहतरीन शौहर था और ऐसा शौहर नसीब वालों को मिलता है, और वो नसीब वाली थी। थोड़ा सा सर उठाते हुए वो आंखें बंद किए कैसर को देखती रही। जब जी चाहा आगे बढ़ते हुए इसकी दाढ़ी वाले गाल पर एक बोसा दे दिया, मगर फिर धड़कते दिल को रोक लिया। ज्यादा खुल मत जा, अगर खुली तो फिर सारी रात अपनी मर्जी करेगा और तुम रो रो कर रह जाओगी। वो खुद को समझाती रही और फिर मुंह नीचे करके सोने की कोशिश करने लगी। इनका हनीमून का प्रोग्राम बना तो मुस्कान नाराज ही होगी। वो इसे दुनिया घुमाना चाहता था, कम से कम लंदन पेरिस तो ले जाना चाहता था, लेकिन इसने पहले लाहौर के करीबी शहरों का इंतखाब किया। इससे पहले पूरा पाकिस्तान घूमना था, इसके बाद ही वो बाहर जाएगी। दूसरी तरफ सीरत बेगम ने बहुत कोशिश की कि इनके रास्ते में रुकावटें डालने की, मगर कैसर ने एक ना सुनी और वो मुस्कान को लेकर मरी के लिए निकल पड़ा। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए उन्होंने फ्लाइट ली। इसके बाद वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर मरी की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी मरी के रास्तों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी। मुस्कान खिड़की से बाहर खूबसूरत मंजर देख रही थी। कैसर कभी कभार एक नज़र इस पर डालता और फिर दोबारा सड़क पर नजरें जमा लेता। वो आज सुबह ही निकले थे और इस वक्त दोपहर का वक्त होने वाला था। रास्ते में खाना खाकर फिर सफ़र पर निकले। रास्ते खूबसूरत थे और शायद हम सफ़र भी। सड़क दरिया किनारे चल रही थी और कभी कभार
कहीं से बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते, फिर गायब हो जाते। अंधेरा होने से पहले वो गेस्ट हाउस पहुंच गए। पूरे दिन के सफर से दोनों काफी थके हुए थे। सूरज गुरूब होते ही सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया। कैसर ने चिमनी में लकड़ियां जलाई, जबकि मुस्कान कपड़े बदलने चली गई। कैसर ने खिड़की के बाहर देखा, जहां धुंध आस्ता आस्ता फैल रही थी। बिजली की रोशनी में धुंध का फैलाव वाज़िह नजर आ रहा था। मुस्कान बहुत खामोशी से कैसर के पास आकर बैठ गई। वो जो अम्बाल में मसरूफ था, इसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। इन दोनों के बीच लकड़ी जलने की, चटकने की आवाजें गूंज रही थी। दोनों के दिलों की हालत अजीब सी हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों ही चुप थे। कैसर ने गहरी नजर से मुस्कान को देखा। आग की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। कैसर की नजरें इसकी गर्दन से नीचे की तरफ जाने लगी तो फौरन अपनी नजरें संभाल ली। ऐसा करना कैसर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खुद पर काबू रख, वो दिल ही दिल में खुद से बोला। इसे काफी की बहुत ख्वाहिश हो रही थी। ध्यान हटाने के लिए ये करना था, वरना आज वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा था। सुबह गाड़ी से काफी का सामान ले आया था और मुस्कान फौरन काफी बना लाई। ये कितना खूबसूरत है। मुस्कान ने काफी बनाकर इसे देते हुए शीशे के बाहर देखते हुए कहा, जहां धुंध में रोशनी की मानिंद चिराग टिमटिमा रहे थे। हाँ तो है ना, काफी की चुस्की लेते हुए कैसर ने प्यार से कहा। अगर वो लम्हा जिसमें सुकून हो कितना खूबसूरत होता है। लकड़ी जलने की आवाजें, फैलती हुई धुंध, सर्दी का अजीब सा एहसास। या गेस्ट हाउस बाजार से दूर था, इसलिए ये एक अजीब सी खामोशी का माहौल था। वो सारा दिन थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही बिस्तर पर चली गई, जबकि कैसर इसे देख रहा था और अब अपने ख्यालों पर मुस्कुरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि कैसर को एक नरम जिस्म इसके सीने पर महसूस हुआ। वो काफी देर से इसे महसूस कर रहा था, लेकिन गहरी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही थी। जब इसकी आंख खुली तो मुस्कान इस पर आधी से ज्यादा लेटी हुई थी। इसकी बाहें से जकड़े हुए थे। इस गुर्बत पर कैसर थूक निकलते हुए इसे देख रहा था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। इसके बालों में हाथ डालकर पीछे करता, इसके नाजुक नक्शो निगार को देखता वो मदहोश होता चला गया। नींद इस पर गालिब आती रही। मुस्कान ने कैसर को रोकने की कमजोर कोशिश की, लेकिन इसके जबरदस्त जज्बात के सामने वो ठहर न सकी और आखिरकार खुद को इसे सौंप दिया। वो हनीमून से वापस लौटे तो दोनों बहुत खुश थे, ताज़ा दम लग रहे थे। जाते हुए वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन आते हुए दो जिस्म एक जान लग रहे थे और यही सीरत बेगम नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता था। वो किचन में खीर बना रही थी कि सीरत बेगम इसके पीछे आकर खड़ी हो गई और बगैर इसके पता चले इसका दुपट्टा चूल्हे की आग के करीब रखकर फौरन बाहर निकल गई। मुस्कान अपनी धुन में खीर बना रही थी कि अचानक इसके दुपट्टे में आग लग गई। इससे पहले कि आग इसके बालों तक पहुंचती, अल्लाह ताला ने कैसर को वहां भेज दिया। मुस्कान, कैसर इस पर चीहा। इसी पल वो मुड़ गई और कैसर ने इसका दुपट्टा इसके गले से निकालते हुए दूर फेंक दिया, जिससे कैसर की हथेली जल गई। मुस्कान दर्द से चिल्लाते हुए इसकी तरफ लपकी। कैसर नम आंखों से अपनी हथेली देख रहा था। तुम ठीक हो? कैसर अपनी हथेली झटकाते हुए इसे देखने लगा। इसका चेहरा, इसकी पीठ सब देख कर इत्मीनान हुआ और इसे अपने सीने से लगा लिया। आंखें बंद की वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। अगर आज वो अचानक वहां ना आता तो आगे का वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए और ये दुपट्टा आग कैसे लगी? सीरत बेगम अंदर आते हुए हैरत और अफसोस से पूछने लगी। आंटी, पता नहीं, अचानक ही आग लग गई। प्लीज कैसर, आप चले, मैं आपके हाथ पर दवा लगा देती हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो मर गई। कैसर को क्या हुआ? सीरत बेगम दौड़ती हुई कैसर के पास पहुंची। हाय, मेरे बेटे का हाथ जल गया। तुम कितनी बदकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का हाथ जल गया है। इसमें मुस्कान का क्या कसूर? वो बिल्कुल माँ को रोक गया। इसी का तो सारा कसूर है। मुझे पहले से पता था ये बदकिस्मत है। पहले माँ बाप को खा गई, फिर शादी के दिन अपने ही रिश्तेदारों को दुखी किया। अब तुम्हें। इनकी बातें मुस्कान के दिल पर तीर की तरह लगी। माँ, खुदा के लिए ऐसे बातें मत करें। ये अल्फाज कहना ही गलत है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और रही मुस्कान की बात, मेरे लिए अगर वो है तो मेरी खुशनसीबी है, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, जो मेरी नस्ल को, इस घर की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली है, मेरी पूरी दुनिया है। वो हर लफ्ज पर जोर देकर बोला। इसकी सब बातों में से एक बात सीरत बेगम के रोंगटे खड़े कर गई। मुस्कान हामला थी, मतलब वो दादी बनने वाली थी और इन्हें खबर भी नहीं थी। वो मुस्कान का हाथ थामे किचन से निकला, जबकि सीरत बेगम वहां साकत खड़ी रह गई। ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है कि मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ। मुस्कान बच गई और मेरा पोता भी। अगर मुस्कान को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। आखिरकार अल्लाह ने इनके दिल पर लगी मोहर भी हटा दी और अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे देता है। तकरीबन 9 महीने बाद अस्पताल के कलियार में वो तीनों इस वक्त मौजूद थे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई और मुस्कान को भी मुकम्मल तौर पर महफूज बताया तो कैसर वहीं सजदे में गिर गया। वो जो लंदन वापस जाने वाला था, लेकिन अचानक मुस्कान से शादी हो गई और फिर इसका हक दिलाने की कोशिश में और सुहेल खान की अचानक दिल की बीमारी ने इसके कदमों में जंजीर डाल दी।
اس نے لندن کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، کیونکہ پردیس تو وہ برداشت کر لیتا، لیکن اپنوں کا ساتھ چھوڑ کر جانا اس کا دل نہیں مانا، اور اب شادی کے بعد بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے کا اس کا بالکل دل نہیں چاہا۔ اس نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا، ننھا سا بچہ اٹھاتا وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جو اس وقت نیند کی گہرائیوں میں گم تھا، جبکہ مسکان باری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انجانی خوشی تھی، ماں بننے کی خوشی۔ وہ مسکرائی۔ کیسر نے ننھے سے بچے کو اپنے پاس لٹایا اور تھوڑا سا جھک کر مسکان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ بہت بہت شکریہ میری پوری دنیا۔ اب بس 9 بچے اور ہو جائیں، پھر سکون آ جائے گا۔ وہ جو اس کے بوسے پر دل سے خوش ہو رہی تھی، اس کی 9 بچوں والی بات پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے زور سے ہنس پڑی۔